ابے اندھبت مدنیوں کی الٹی سیدھی کرنے کے لیے تو آیا ہے، تو ذوالفقار کی الٹی سیدھی کرنے آیا ہے. تیری اوقات نہیں ہے، سعد کے علاوہ تیری اوقات نہیں ہے کسی کی غلط بات کا تو رد کرنا بے وقوف. جیسا پہلے سے اندیشہ تھا وہی ہوا. مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کے ایک آڈیو وائرل ہونے کے بعد جھگڑا و فساد شروع ہو گیا ہے. حال میں ہی دو شورائی آپس میں جھگڑ گئے. دونوں کا کام مولانا سعد صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہے اور یوٹیوب کی دنیا سے پیسے کمانا ہے. چونکہ ان دونوں کی خود کی کوئی حیثیت نہیں اور بیچارے ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. دراصل مولانا سعد صاحب کے نام سے ہی ویوز ملتے ہیں، تو کیوں نہ ان پر ویڈیوز بنا کر ویوز حاصل کیے جائیں اور پیسے یوسف واپی اور عیسیٰ زاہد کے اکاؤنٹ میں جائیں. یہ ان کا بزنس ہے. یہ دونوں شورائی یوسف واپی اور عیسیٰ زاہد، ایک گجرات سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا بنگلور سے، جس کا تعلق فاروق بھائی بنگلور والے سے گہرا ہے، جن کے اشارے پر یہ سب ہو رہا ہے. حال میں دونوں کی کال ریکارڈنگ سامنے آئی جس میں دونوں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، جس کو آپ خود سنیں گے. آپ اس سے اندازہ کریں آخر یہ لوگ خالی مولانا سعد صاحب کے دشمن نہیں بلکہ علماء دیوبند کے بھی دشمن ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی کھلے دشمن ہیں. جو ان کے من موافق بات کرے گا یہ اس کی تعریف کریں گے، ورنہ وہ کتنا بڑا ہی عالم ہو یہ اسے گالیاں دینے میں ذرا بھی دیر نہیں کریں گے. اب میرا سوال حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب سے ہے، کیا آپ یہی چاہتے تھے کہ ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو؟ اس کا اثر بنگلہ دیش میں بھی یقیناً پڑے گا. وہاں بھی امت ایک نئے فتنے، جھگڑے و فساد کی شکار ہوگی اور ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ قرار دیا جائے گا. حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب سے ہماری یہ ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ایک بڑے عہدے پر فائز ہو. آپ کو ایک ایک بات بہت سوچ سمجھ کر تول کے بولنا چاہیے. جذبات میں آ کر کچھ بھی بول دینا یہ ہمارے اسلاف اور اکابرین کا طریقہ نہیں رہا ہے. آڈیو سماعت فرمائیں. ہلو جی السلام علیکم. اسلام. عیسیٰ زاہد تمہارے پر وہی آئی کیا؟ مفتی ہمارے شیخ الاسلام صاحب سے میری بات کیا ہوئی اس سلسلے میں؟ کون بول رہے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب سے میری جو بات ہوئی اس سلسلے میں تمہارے پر وہی بول رہے آئی ہیں؟ جس کے بارے میں تم نے ویڈیو بنایا، بدتمیز نالائق جو کہا ہے بیٹا. ہلو اپنا نام تو بتائیے نا. محمد یوسف عرض کر رہا ہوں آپ ہی سے. ہاں آپ وہی بدتمیز بول رہے ہیں نا. ہاں بھائی ہاں، تو پالتو ہے نا مدنی لوگوں کا، تجھے مدنی لوگوں کا شرک نہیں دکھتا ہے نا، آپ کو آتا کیا ہے؟ اس لیے تیری نسل تجھ پہ وہی نازل ہوئی. تو بتا تقی عثمانی صاحب کے سلسلے میں تو نے جو کہا ہے، ایک منٹ تقی عثمانی صاحب نے صاحب اس کو رجوع قبول کیا ہے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ جو میسج کر کے پریشان کرتے ہیں. پریشان کیا ہوا بے؟ ارے سن، پریشان کیا ہوا؟ یہ پریشان والی بات کیا کہہ رہا ہے تو؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مفتی کے سعد کا رجوع ہو چکا ہے. چلاؤ مت بے وقوف. میں تجھ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں تجھے یہ پوچھ رہا ہوں، تو ذوالفقار کے بھی صفائیاں دیتا پھرتا ہے. تیری نس دبی ہوئی دلیل سے بات کرنا، دلیل سے بات کرنا. ابے انسان تو گدھا کہہ رہا تھا، تجھے پتا نہیں میں گدھا ہوں؟ ارے تجھے پتا نہیں میں گدھا اور نالائق ہوں؟ انسان بن کی بات کر رہے ارے ہو. تجھے میں یہ کہہ رہا ہوں تو گدھا اور نالائق کہہ رہا تھا نا. بھائی انسان بن کی بات کر رہے ہو. تجھ پر وہی نازل ہوئی، تجھ پر وہی نازل ہوئی ہے میری گفتگو کی. انسان بن کی بات کر رہے ہو. تجھے وہی نازل ہوئی ہے میری گفتگو کی. بھائی انسان بن کی بات کر رہے ہو. ارے بھائی میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں، تو انسان سمجھتا ہے؟ ارے بیوقوف تو نے تو انسان نہیں کہا ہے، اس میں جانور کہا ہے. ارے تو نے جانور کہا ہے. اب تیرے ہاتھ میں آ گئی، اب ڈر گیا. ارے کون سے علماء؟ رک کون سے علماء؟ رک ارے رک، کون سے علماء؟ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو میسج کرتے ہو. ہاں تو میسج کرنا توہین ہے، میسج کرنا توہین ہے. وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ارے انہوں نے کہا کہ ائمہ اربعہ کی طرح اختلاف ہے. ارے انہوں نے اتنی بڑی بات کہی. ارے تو بیوقوف سننا، شرم نہیں آتی. ارے شرم تجھے ان کو آنی چاہیے جو کہہ رہے ہیں کہ سعد کی گمراہی ائمہ اربعہ کی طرح ہے. شرم نہیں
ارے ائمہ اربعہ کے اختلاف کی طرح کے. ارے کون سا امام توہین انبیاء کی اجازت دیتا ہے؟ بول. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی بھی پڑھے سمجھتے ہو؟ ارے تقی عثمانی صاحب کو پوچھ کون سا امام انبیاء کی گستاخی کی اجازت دیتا ہے؟ سب سے بڑے عالم تم ہو. تم اپنے ارے آپ کو سنو، سب سے بڑا ارے عالم لمبی چوڑے تم گریڈنگ مت دو. تم مدنیوں کے، ارے تم مدنیوں کے دلال ہو. کس آدمی سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ تم ارے تجھے کیسے پتا میں نے کیا بات کی ہے؟ ارے تجھے کیسے پتا میں نے کیا بات کی ہے؟ علماء کرام سے کیسے ارے بات تو ہوتی؟ بولتا ہی جائے گا. انسانیت ہے. تو بتا نا میں نے کیسے بات کی ان سے. انسانیت ہوتی ذرا بھی تو تم حضرت شیخ الاسلام کو ایسے میسج کر کے پریشان کرتے. ارے کیسے پریشان کیا تو بتا نا. سوال پوچھنا پریشانی ہے. تمہارے اندر ہے. ارے بیوقوف، ارے بیوقوف، ارے بیوقوف تو نے کیسے، تجھے کیسے پتا؟ ارے میں نے کیسے پوچھا وہی تو. ارے تجھ پہ وہی آئی ہے. میں تجھے بار بار پوچھ رہا ہوں میں نے کیسے پوچھا، میں نے کیا پوچھا، اس کی تجھ پر وہی آئی ہے. تمہارے دماغ کے اندر تمہیں امت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. علماء ابے امت سے تو تجھے لینا دینا نہیں ہے. تو صرف سعد کی برائی کرتا ہے. اپنے باپ کا حلالی ہے تو مدنیوں کے کفر و شرک کی برائی کر. تجھے امت کی نہیں، تجھے یوٹیوب سے پیسے کمانا ہے. تجھے یوٹیوب سے پیسہ کمانا ہے. تو مطلبی آدمی ہے. تجھے واقعی میں امت کی پڑی ہوتی تو ہر بڑے عالم کی گمراہی کا رد کرتا. تو لے دے کے سعد کی گمراہی کا رد کرتا ہے. تیرے میں دم نہیں ہے، تیرے میں دم نہیں ہے کہ مدنیوں کے کفر و شرک کا رد کرے. تجھ میں دم نہیں ہے کہ ذوالفقار کے ڈھونگ دھتورے کا تو رد کرے. اور تجھ میں ابھی بھی ہمت نہیں ہے. اپنے باپ کا حلالی بن جا. چل 20 سیکنڈ تو بول، 20 سیکنڈ میں بولتا ہوں. گالیاں دے سکتے ہو. گالیاں تو نے دی، الحمدللہ میں نے نہیں دی. گالیاں تو نے دی، الزام تو لگا رہا. تیری اوقات نہیں ہے، تیری اوقات نہیں ہے. کون سا عالم جو اوم اور اللہ کو ایک کہے وہ عالم؟ جو سعودی کے علماء حق کو جیل میں ڈالے، ان کے تلوے چاٹے وہ عالم؟ جو دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کے مفتی محمود بلند شہری جیسا جو کہے کہ میں نے قبول کر لیا رجوع، وہ عالم؟ ہاں. اور مفتی تقی عثمانی صاحب، ابھی تو دوسری آڈیو جاری نہیں کیا ہوں، دوسری آڈیو جاری نہیں کیا ہوں. مفتی صاحب نے صاحب کہا ہے کہ انبیاء کی تنقید پہ اس نے حرم شریف میں میرے سامنے رجوع کیا ہے. تم ان کو فون کر کے جو دارالعلوم کے مفتیان کرام ہیں ان کو فون کر کے ہاں تو غداری کر رہے، غداری بیوقوف. ارے غداری کر رہے. دارالعلوم دیوبند میں نوکری کرنے سے کوئی اللہ والا نہیں ہو جاتا. غداری کیا ہوتی ہے؟ غداری دارالعلوم کے دیوبند کے فتوے کے خلاف بولنا، اس پہ دستخط کرنے کے باوجود. سمجھدار ہو گئے ہو تم. دارالعلوم کے ابے بیوقوف، میں دیوبندی ہوں، میں تو پوچھوں گا نا. نعمانی سے زیادہ سمجھے ہوئے ہو تم. ارے ابو القاسم نعمانی ہی اکیلے ہیں. ابو القاسم نعمانی اکیلے ہی بول رہے ہیں. باقی تیرا ارشد مدنی کہتا ہے کہ رجوع ہو گیا. محمود بلند شہری کہتا ہے کہ میں نے رجوع قبول کر لیا ہے. ابے بیوقوف چل نکل. ابے اندھبت، مدنیوں کی الٹی سیدھی کرنے کے لیے تو آیا ہے. تو ذوالفقار کی الٹی سیدھی کرنے آیا ہے. تیری اوقات نہیں ہے. سعد کے علاوہ تیری اوقات نہیں ہے کسی کی غلط بات کا تو رد کرنا. بیوقوف. ابے پریشانی ہوئی. ابے بیوقوف، اس کو پریشانی کہتے، سوال پوچھنے کو پریشانی کہتے. تو یہ چاہتا ہے کہ جس کے جو منہ میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں بکتا رہے تیری طرح، اور ہم ان کو سوال بھی نہ کریں. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ پھکٹ خور، مفت خور. تیرے باپ نے مدرسے میں پیسہ بھرا ہوتا تو تیرے اندر یہ شخصیت پرستی نہیں آتی. تو سوال کرنے کو پریشانی ہرگز نہیں کہتا. میں نے جائز سوال اٹھایا ہے. ابے بیوقوف، ارے بیوقوف مفت خور، امت کا مال کھا کر عالم بننے والے، تو سوال کرنے کو پریشان کرتا کہتا ہے. تیرے اندر ہمت ہوتی تو بولتا کہ یہ ناجائز بات مفتی صاحب نے بولی ہے. مفتی صاحب نے کیسے کہا کہ سعد کا اعلانیہ رجوع اور توبہ ہوا ہے؟ نکل حقلے. اوقات نہیں ہے تیرے اندر بات کرنے کی. بول تیرے اندر ہمت ہے؟ 10 منٹ تو بات، 10 سیکنڈ تو بات کر، 10 سیکنڈ میں بات کروں. تیرے اندر ہمت ہے؟ ابے تیرے جیسے ہر ایک کا یہی حال ہوتا ہے. دنیا میں ہر ایک کا یہ بوکھلا جاتا ہے. تجھے 15 سیکنڈ، میرے 10 سیکنڈ بول، بات کرے گا. تجھے 30 سیکنڈ، میرے 15 سیکنڈ بات کرے گا. تیرے 30 سیکنڈ، میرے 15 سیکنڈ تو بات کرے گا.
او مدنیوں کے پگار پہ پلنے والے، او امت کے غدار، تجھ میں اگر دین کا درد ہوتا تو ہر ایک کی غیر شرعی باتوں کا رد کرتا۔ تیرے میں ہمت نہیں ہے کہ مدنیوں کے کفر اور شرک کو رد کر دے، جو اوم اور اللہ کو ایک کہتے ہیں، جو بھارت ماتا کی جے، دارالعلوم دیوبند مطلع ناجائز ہے، شرک ہے، وہ مرشد بند نہیں کرتا، لیکن تیرے میں طاقت ہے اس کا رد کرنے کی۔ نکل بے وقوف، نکل، دو کوڑی کے اوقات نہیں ہے۔ ارے الحمدللہ گالیاں میں نے نہیں، تو نے دیے، کوئی مائکا لال ثابت نہیں کر سکتا گالی دینا۔ تیرے جیسے امت کا مال کھا کے مفت کے پیسے میں عالم اور مفتی بننے والے اور یوٹیوب کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور گندے گندے ایڈ سے پیسے کمانے والے یہی کر سکتے۔ ارے نکل، چل، تیری اوقات نہیں ہے بات کرنے کی، نکل۔